السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور کیسر احمد راسا کے درمیان ایک معاملہ چل رہا تھا کہ علی بھائی نے چیلنج کیا تھا اور کیسر صاحب نے اس کا جواب دیا۔ تو اب اس سارے معاملے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا تقریباً فائنل جواب آ چکا ہے، اور علی بھائی نے جو اس میں کافی ساری چیزیں کلیئر کی ہیں کہ انہوں نے کس سوال سے وہ چیلنج کیا تھا، کیا وہ بات کر رہے تھے اور ان کا کیا مطلب ہے، کیا وہ کافر سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے۔ ہر چیز کا جواب جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس سوال سے دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں یہاں پر میں آپ کو انجینئر صاحب کی کمپلیٹ ویڈیو دکھاتا ہوں، آپ وہ دیکھیں، باقی بات ہم بعد میں کرتے ہیں۔ کیسر احمد راجہ صاحب کے ساتھ جو علی بھائی کے معاملات ہیں ان کے جو نتیجے میں میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا اور میں وہ سوال کرنا چاہتا ہوں علی بھائی سے۔ جیسا کہ میرے پاس بھی ایک شخص ایسا موجود ہے جس نے جو چشتی رسول اللہ والا کلمہ ہے نا، اس کو میں نے وہ حج بھائی سے دکھایا ہے، اس کے باوجود اس نے اس کو اس کی جو ہے نا وہ توجیہ پیش کی ہے، تعویل کر کے ڈیفینڈ کر رہا ہے، کلیئرلی وہ اس کلمے کو صحیح نہیں سمجھتا۔ اس سے بھی بڑھ کر کیا ہم ختم نبوت کے معاملے کو توحید سے بڑھ کے سمجھتے ہیں؟ بڑھ کے تو نہیں سمجھتے، لیکن توحید والے معاملے کے اوپر بھی جو شرکیہ اعمال کرتے ہیں ان کی تعویلات کے ہونے کے باوجود ہم ان کی اس معاملے کو کفر نہیں کہتے، ان کو کافر نہیں کہتے، کیونکہ وہ تعویلات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جتنے بھی اس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں، ان کتابوں کو لے کے چل رہے ہیں یا ان کو چھاپ رہے ہیں یا ان کو پرنٹ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں وہ سب تعویلات ہی کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یا بزرگوں کی حقی بارات ہیں، یا پھر انہوں نے جو اس طرح کا معاملہ کیا ہے تو اس کے پیچھے ان کی کوئی لاجک ہے، تو وہ اس طرح کی تعویلات کر کے اس معاملے کو سارے کو پیش کرتے ہیں، وہ اس کا کھل کر دفاع نہیں کرتے اس کلمے کا۔ تو کیا اس سارے پروسیس کے اوپر بھی وہ کافر ہو جائیں گے؟ ریسنٹلی جو کیسر احمد راجہ صاحب نے ڈیمانڈ کی ہے، جی میں نے سنا ہے وہ کلپ جس میں کہا ہے اگر وہ کلیئر کہہ دینا، وہ میں نے سنی ہے وہ بات ان کی۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک چیز آپ خود نہیں کر سکتے، خود نہیں کر رہے، تو دوسرے سے ڈیمانڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو انجینئر صاحب کے نزدیک تنویر رسول اللہ کے بعد کوئی انسان کیسے ختم نبوت قائم کر سکتا ہے؟ یہ تو آپ بتائیں نا، کہ آپ وہ بتائیں نا، میرا تو سوال ہے ان سے، یہی میرا سوال ہے کہ پھر اگر یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، مجھے جو آپ کہتے ہیں کہ کہو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ کہیں کہ خارج ہے، پھر میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں گا، میں ان سے پوچھوں گا۔ بحیثیت مسلمان میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں کسی آدمی کو میں آخری ٹائم تک بھی مارجن ہوں، میرے سننے میں غلطی تو نہیں ہے، ان کے کہنے میں غلطی تو نہیں ہے، کوئی بھام نہیں ہے، میں کلیئر ہوتا ہوں کہ تھانوی رسول اللہ وہ لوگ مانتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں، میں کہوں گا وہ کافر ہیں۔ مجھے پتہ چلے کہ وہ کہتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ تھے اور ان کے ماننے کو دفاع کرنے والے میں کہوں گا وہ کافر تھے۔ میں کسی انسان کے لیے آپ کے رسول سے وفائی کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو صاحب خود نہیں کہہ رہے نا، ان کو پتا ہے کہ شاید جنہوں نے رسالت کا دعویٰ نہیں کیا ہوا، اس لیے وہ خود اپنے منہ سے نہیں کہہ رہے، دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم کہو، یہ شرارت ہے بھائی۔ ابھی سوال نمبر 16 اسرار شاہ کا پوچھا، اگر کوئی شخص چشتی رسول کا ڈیفینڈ کرے اور تعویلیں دے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ اور وہ کلیئر اس کلمہ کو ٹھیک نہیں سمجھتا لیکن وہ اس کی تعویل کرتا ہے۔ یہ تعویل تو خود ان سے پھر بتائیں کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا ہے کہ گستاخی کی تعویل نہیں ہوگی، تو جو کوئی تعویل کر رہا ہے نا اس طرح کی صراحتاً گستاخی کی، جو صراحتاً گستاخی ہوئی بھی ہے کہ کسی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہوا ہے، تو اس کی تعویل اعلیٰ حضرت کے نزدیک نہیں مانی جائے گی، ان کے نزدیک بھی یہ کفر ہے، ہمارے نزدیک بھی کفر ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کافر کیوں نہیں کہتے؟ میں ڈنڈے کی چوٹ کے اوپر بھائی جو بھی چشتی رسول اللہ پڑھے یا پڑھوائے میں اسے کافر سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی امام مسجد کہتا ہے کہ میں چشتی رسول اللہ کو درست سمجھتا ہوں تو میرے نزدیک وہ کافر ہے، میں اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھوں گا جی۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ چشتی رسول اللہ جس فرقے سے منسوب ہے یا تانوی رسول اللہ جس فرقے سے منسوب ہے اس پورے فرقے کو میں کافر کہوں، نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، کیونکہ اگر یہ میں بات کرتا ہوں تو اس میں تو کئی لوگ ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دیوبندیوں کے لاکھوں علماء، بریلویوں کے لاکھوں علماء مل کے اپنی پبلک کو اپنے فرقے کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکے، اور ادھر ایک اکیلا اللہ کا مجاہد کھڑا ہوا ہے ختم نبوت کی برکت سے، اور اس نے ان کے لاکھوں لوگوں کو توڑ دیا اپنے بزرگوں سے۔ وہ لاکھوں لوگ کیوں ٹوٹے؟ اس لیے کہ جب انہیں پتہ لگا کہ ان کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہے، انہوں نے اپنے فرقے کو چھوڑ دیا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں ان پورے کے پورے فرقوں کو تو غلط نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہمارے ساتھ جتنے لوگ اٹیچ ہوئے ہیں یہ میں نے کوئی مریخ سے تو برآمد نہیں کیے ہوئے، یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ہی تھے نا، اپنے فرقوں کو چھوڑ کے تو رسول اللہ کے ساتھ جڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، لیکن میں نے ذریعہ جو بنا ہوں تو میں نے ان کی گستاخیوں کو ہائی لائٹ کیا نا۔ تو اگر کوئی مجھے کہتا کہ میں ان کو فرقے کے طور پہ کافر کہہ دوں، کیسے کہہ دوں؟ جیسے جیسے ان کی امام کو پتہ چلا ہے انہیں فرقے کو چھوڑنے کے ہمارے بزرگ یہ کام ڈال کے گئے ہیں، تو اس طرح فرقے کے طور پہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یہ کہنا کہ جو چشتی رسول اللہ کو ٹھیک مانتا ہے، اسے حق سمجھتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے، بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ وہ کافر ہے۔ اگر میں اسے کافر نہ کہوں تو میں خود کافر ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، یہاں لوگ آگے ہمیں چیلنج کر رہے ہیں کہ جی آپ کافر ہیں، بالکل میں ڈنکے کی چوٹ پہ کافر کہتا ہوں بھائی، اور دوسرا مجھے تو چیلنج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے نہیں اللہ کو جان دینی، میرے ذریعے آپ کا حساب و کتاب ہونا ہے قیامت کے دن۔ آپ لوگوں کو تو چاہیے کہ آپ کہیں کہ ہم کہتے ہیں چشتی رسول اللہ، تانوی رسول اللہ کفر ہے، یہ پڑھوانے والے بھی کافر ہیں، اور اگر وہ توبہ کیے بغیر مرے ہیں تو وہ جہنم میں، اور جو آج بھی لوگ ان کو چھاپ رہے ہیں، پرنٹ کر رہے ہیں اور بالکل اسے درست سمجھتے ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ کہیں اپنے ایمان کا اظہار کریں، اس کی وجہ مجھ سے ڈیمانڈ کرنا کہ میں کہوں تو میں تو کہتا ہوں بھائی، پھر بھی میں نے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا، کیونکہ ہمارے خلفائے راشدین نے کبھی بھی چیک کرنے کے لیے بھی ابو بکر رسول اللہ، عمر رسول اللہ، عثمان رسول اللہ، علی رسول اللہ نہیں پڑھوایا۔ اور جن شیعہ سے آپ نفرت کرتے ہیں، پھر کہتے ہو بندی اور بریلوی اور اہل حدیث، وہ تو علی ولی اللہ کہتے ہیں، علی رسول اللہ نہیں کہتے۔ تمہارے بزرگوں نے تو چشتی رسول اللہ، تانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، ٹھیک ہے، تو یار تم تو شیعہ جیسے بھی نہیں ہو سکے، چلو کہنا تھا چشتی ولی اللہ کہہ دیتے یار، کہو کلمے میں بھی ایڈ کر لو، ہم کوئی کفر نہیں اسے کہیں گے، زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے ایک ایکسٹرا کام کر لیا یا بدعت کر لی، کہو کلمے کے ساتھ بھی ایڈ کر لو، چشتی ولی اللہ، تھانوی ولی اللہ کرو، ہم کافر نہیں کہیں گے۔ مسئلہ اس چیز کا ہے، لہٰذا یہ ہم سے کہنا، یہ بات ڈیمانڈ کرنا بھی ہم تو کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ بعض لوگوں کی طرف سے کہنا کہ ہم ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ آج تک ختم نبوت کے اوپر کام تم لوگوں نے کیا ہی نہیں ہے، تم لوگوں نے اینٹی قادیانی کام کیے،
ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے قادیانیوں کو کافر کہنا ہے. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ پڑھوانے والے اور اسے درست سمجھنے والوں کو بھی آپ نے کافر کہنا ہے. میں تو کہتا ہوں ڈنگے کی چوٹ کے اوپر، لیکن پورے فرقے کو اس لیے نہیں کہتا کہ میں نے جب اس فرقے کی امام کے سامنے ان کے بزرگوں کے کرتوت رکھے تو وہ ان کو چھوڑ کے ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، تو میں ان کی امام کو کیسے کافر کہہ دوں؟ میں تو ان کے سرغناؤں کی بات کروں، اور جو ان میں سے مر چکے ہیں ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اگر توبہ کے بغیر مرے ہیں تو کفر کی موت مرے ہیں، کیونکہ میرے سامنے ان کی توبہ نہیں ہے اور ان کے آخری وقت کا نہیں ہے. لیکن اس کی بنیاد پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تھانوی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ کو جائز سمجھوں یا اسے صحیح کہوں. یہ نہیں ہو سکتا، ایک ٹکٹ میں اتنے مزے نہیں ہو سکتے. تو ختم نبوت کی رٹ لگانا چھوڑیں. ختم نبوت کا کام وہ کرے گا جو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کو بھی غلط کہے گا. ورنہ یہ ختم نبوت تحریک کسی نے بھی نہیں چلائی، نہ دیوبند نے چڑھائی، نہ بریلویوں کی. یہ سارے غلام قادیانی کے دجال کے خلاف چلاتے رہے. خادم رضوی بھی پوری زندگی قادیانیوں کے خلاف چلاتا رہا تحریک. اس نے بھی کبھی چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کو غلط نہیں کہا، اگرچہ بریلوی سارے تھانوی رسول اللہ کو غلط سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب میرے بکس میں آ کے اس کے اوپر بات کرنا چھوڑ گئے، کتنی دو نمبری کرتے ہیں. اور تھانوی رسول اللہ پارٹی جو ہے اس کے ابے چشتی رسول اللہ کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں. اشرف تھانوی نے پوری کتاب جو لکھی ہے السنت الجلیہ فی الچشتیہ العلیہ، جو میں نے اس کا باقاعدہ دکھایا ہے پورا فریم، اس نے 3 تعویلات کی ہیں اس کی. میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا. ٹھیک ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان بزرگوں کا قد کاٹ بڑا ہو گیا آپ کے نزدیک. وہ تو آپ کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک تو جو انہوں نے باقی دین میں بھی جو خرافات داخل کی ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے، خواہ وہ المحنت اور المفند کے عقیدے ہوں خواہ اور کتابیں ہوں. اور سب سے بڑی بات ہمیں تو ضرورت ہی نہیں کچھ کہنے کی، احمد بریلوی نے دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہے انکلوڈنگ اشرف تھانوی، اور دیوبندیوں نے بریلویوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہے. المحنت میں انہوں نے احمد بریلوی ان کی جماعت کو شیطانی لشکر کہا ہے اور کہا جس طرح نبیوں پہ شیطان حملہ آور ہوتے تھے یہ ہم پہ حملہ آور ہوئے. تو نبیوں پہ کون سے شیطان حملہ آور ہوتے تھے؟ کافر شیاطین، تو کافر ہی کہا ہوا ہے. اور احمد بریلوی نے جو ہے وہ ان کو کہا ہے کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، حسام الرحمن میں. اور احکام شریعت میں تو اس نے یہاں تک لکھا ہے احمد بریلوی نے کہ دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ اور قادیانیوں کے ان کے ساتھ شامل کیا. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے زبیہ مردار رہے گا. یہ سب کے سب مرتد، واجب القتل اور کافر، مرتد سے بھی اگلی درجے. البتہ یہود و نصارہ کا زبیہ حلال ہے. تو احمد بریلوی جو ہے وہ یہود و نصارہ کو بہتر سمجھتے ہیں دیوبندیوں اور اہل حدیث اور شیعہ سے. تو یہ مسئلہ ہے. جب تک آپ مسلمانوں میں جو منافقین گھسے ہوئے ہیں، چاہے وہ شیطان کے ہتھے چڑھے، بدنیتی کی وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، ان کی غلطیوں کو غلطی نہیں مانتے، آپ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کسی کافر کے سامنے اسلام کی بات کریں. کیونکہ سب سے پہلے تو آپ کا اپنا اسلام مشکوک ہے، کیونکہ آپ لوگ جن لوگوں کے فرنٹ مین ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ تو یہ رکھتے ہیں عقائد. اب ایک مفتی بیٹھا ہے وہ مطلب اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو خود دیوبندی ہے بھائی، دیوبند کے بزرگوں کا ماننے والا ہے، تجھے کیا رائٹ پہنچتا ہے کسی ایتھیسٹ کے ساتھ بات کرنے کا؟ تیرا تو اپنا اسلام مشکوک ہے بھائی. مجھ سے گلوانا ہے، میں تو بار بار کہتا ہوں کہ جو چشتی رسول اللہ کو جائز سمجھتا ہے دار اسلام سے خارج ہے، کافر. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اگر تم سمجھتے ہو نہیں ہے تو پھر تم کہو کہ ہے. جو اس طرح کی واضح چیزیں جس میں کوئی شخص اپنے آپ کو رسول کہہ لے، اس کی کوئی تعویل بھی نہیں ہوگی. اور جو تعویلات کر کے اس طرح ادھر ادھر راستے نکال رہے ہیں ان کے لیے حضرت عمر کی تلوار ہے اور انجینئر صاحب کی زبان ہے. یہ الگ بات ہے کہ حضرت عمر کی تلوار سے اتنا نہیں ڈرتے جتنی میری زبان سے کرتے ہیں. اور کیوں نہ ہو، حضرت حسان بن ثابت کو نبی السلام نے فرمایا تھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حسان تیری زبان کے اشعار جو ہے کافروں پر ہماری تلوار اور تیر سے بھی زیادہ جو ہے وہ لگتے ہیں. دیکھیں نا میرا ایک نعرہ، میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، ان کا تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے. ختم نبوت کے اوپر کام وہ کرے گا جو تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ کو بھی غلط کہے گا، ورنہ وہ امت کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. اور یہ فراڈ چھوڑیں کہ آپ لوگ ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں، آپ لوگ اینٹی قادیانی ہیں. تو ہم آپ کو ختم نبوت کے اوپر لانا چاہتے ہیں. مسلمہ کذاب کو بھی آپ نے کنڈیم کرنا ہے، آپ نے غلام قادیانی دجال کو بھی کنڈیم کرنا ہے، آپ نے چشتی دجال کو بھی کنڈیم کرنا ہے، آپ نے تھانوی دجال کو بھی کنڈیم کرنا ہے. رہ گئے وہ بزرگ، وہ جو کہ اپنی قبروں میں جا چکے، ہمارے سامنے ہوتے، ہم ان سے پوچھتے، اگر وہ مانتے تو ہم انہیں کافر کہتے ہیں. البتہ ان کی تعلیمات کفری ہیں، اس کا دفاع کرنے والے علماء کافر ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور جن کو پتہ چل جائے کہ ان کتابوں میں یہ خرافات ہیں، وہ پرنٹ کرنے والے بھی کافر ہیں. اور دیکھیں ہم نے اتنا شور مچایا، 28 میں سے انہوں نے وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ نکال کے دونوں جگہ محمد رسول اللہ کر دیا اور اس کا بیڑا غرق کر دیا. لیکن کم از کم کو حیا ہے. مفتی منیب صاحب نے ہمارے شور مچانے کی برکت سے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے شور مچانے کی برکت سے، ٹھیک ہے، میرے لیے بھی صدقہ جاری ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ نے ساری محنت کی ہے، تو انہوں نے چشتی رسول اللہ کے خلاف فتویٰ دے دیا ہے باقاعدہ. تھانوی رسول اللہ کو تو پہلے غلط کہتے تھے، لیکن میں نے ان سے دوبارہ ڈیمانڈ کیا کہ اس کے اوپر بھی فتویٰ دیں. اب دیوبندی بھی ہمت کریں نا، تو ایتھیسٹ کو آپ کس منہ سے بات کرو گے؟ آپ لوگ تو ان فرقوں کے فالو کرنے والے ہیں، ان کے فرنٹ مین ہیں کہ جن لوگوں کا اپنا اسلام مشکوک ہے، جن کا اپنا ختم نبوت کا عقیدہ مشکوک ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ ہماری ختم نبوت کے لیے بڑی خدمات ہے، نہیں، آپ یہ کہا کریں ہماری قادیانیوں کے خلاف خدمات ہے. ختم نبوت کے رائٹ صرف میرے پاس ہے اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس ہے. ہم نے پہلی دفعہ ختم نبوت تحریک چلائی ہے کہ خواہ غلام قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا تھانوی دجال. رہ گئے وہ بزرگ، وہ چونکہ اپنی قبروں میں جا چکے، ہمارے سامنے ہوتے، ہم ان سے پوچھتے، اگر وہ مانتے تو ہم انہیں کافر کہتے ہیں. البتہ ان کی تعلیمات کفری ہیں، اس کا دفاع کرنے والے علماء کافر ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور جن کو پتہ چل جائے کہ ان کتابوں میں یہ خرافات ہیں، وہ پرنٹ کرنے والے بھی کافر ہیں. اور دیکھیں ہم نے اتنا شور مچایا، 28 میں سے انہوں نے وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ نکال کے دونوں جگہ محمد رسول اللہ کر دیا اور اس کا بیڑا غرق کر دیا. لیکن کم از کم کو حیا ہے. مفتی منیب صاحب نے ہمارے شور مچانے کی برکت سے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے شور مچانے کی برکت سے، ٹھیک ہے، میرے لیے بھی صدقہ جاری ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ نے ساری محنت کی ہے، تو انہوں نے چشتی رسول اللہ کے خلاف فتویٰ دے دیا باقاعدہ. تھانوی رسول اللہ کو تو پہلے غلط کہتے تھے، لیکن میں نے ان سے دوبارہ ڈیمانڈ کیا کہ اس کے اوپر بھی فتویٰ دیں. اب دیوبندی بھی ہمت کریں نا، تو ایتھیسٹ کو آپ کس منہ سے بات کرو گے؟ آپ لوگ تو ان فرقوں کے فالو کرنے والے ہیں، ان کے فرنٹ مین ہیں کہ جن لوگوں کا اپنا اسلام مشکوک ہے، جن کا اپنا ختم نبوت کا عقیدہ مشکوک ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ ہماری ختم نبوت کے لیے بڑی خدمات ہے، نہیں، آپ یہ کہا کریں ہماری قادیانیوں کے خلاف خدمات ہے. ختم نبوت کے رائٹ صرف میرے پاس ہے
اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس ہے. ہم نے پہلی دفعہ خدمت نبوت تحریک چلائی ہے کہ خواہ غلام قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا تھانوی دجال. اور ان بزرگوں کے بارے میں ہم اس لیے بات نہیں کرتے, وہ ہمارے کے جا چکے ہیں. اگر تو انہوں نے کیا تھا تو سیدھا جہنم میں پہنچے, اور اگر نہیں کیا تھا تو اللہ جانے اور ان کا معاملہ. لیکن ان کے ماننے والے اس کو پرنٹ کرتے ہیں, اس کا دفاع کرتے ہیں, تو یقیناً ٹکے کی چوٹ پہ ایسے لوگوں کو چندہ دینا بھی حرام ہے. ان کے پیچھے نماز بھی آپ کی درست نہیں ہوگی, ظاہر ہے وہ تو کافر ہو گیا نا ایک بندہ جس نے اپنا باپ ہی بدل لیا. اگر ایک بندے نے محمد رسول اللہ جو ہمارے روحانی باپ ہے, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی کی بیویاں امت کی مائیں, نبی ہمارے روحانی باپ ہے, جس نے اپنا باپ بدل لیا, یعنی محمد رسول اللہ کے ساتھ اس نے چشتی رسول اور تھانوی رسول اپنا باپ مان لیا, تو ظاہر ہے تو وہ تو نکل گیا, اسلام سے تو نکل گیا. ہم نے کبھی نہیں کہا ان کو چندہ دیں, ہم نے مکتب فکر کی بات کی ہے. اور مکتب فکر میں جو زیادہ تعداد ہے وہ عوام الناس کی ہے, جو مساجد کے لیے چندہ دیتے ہیں اور مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں, اور ان بیچاروں کو نہیں پتا کہ ان کے بزرگوں نے کیا کام ڈالا ہے. مجھے بھی نہیں تھا پتا, جب مجھے پتا چلا میں نے بھی اپنے بزرگوں سے لانے برات کیا. آپ کو بھی پتا چل گیا نا, تو آپ لوگ بھی اب لانے برات کریں. میں آپ کے ساتھ ہوں گا انشاءاللہ, میں ہر جگہ سپورٹ کروں گا آپ لوگوں کو. لیکن جب ہم ختم نبوت کے عقیدے پہ ایک نہیں ہے تو ہم آگے کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارا تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اس حوالے سے جب تک آپ ختم نبوت پہ نہیں آتے. اینٹی قادیانی نہیں, ختم نبوت ذہن میں رکھیے. اللہ سے ڈر جائیں. رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم پوری زندگی غلام قادیانی دجال کو غلط کہتے رہے, اور جب کھرا ہمارے گھر نکلا چشتی دجال اور تھانوی دجال تو ہم آئمہ شے کرنا شروع ہو گئے. اور تم لوگوں کو شرم بھی نہیں آئی ہے, مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر صاحب پہلے کہیں پھر ہم کہیں گے. اس دوران اگر تمہیں موت آ جاتی تو کدھر جاتے تم؟ تو دیکھیں میں نے بالکل ادھار نہیں رکھا. مجھے جیسے ہی پتا چلا سوال آیا میں فوراً کہہ رہا ہوں کہ اپنا ایمان بچا لو. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے, چشتی رسول اللہ کو صحیح ماننے والے, اس کو پرنٹ کرنے والے دار اسلام سے خارج. میری زندگی میں ایک لمحہ بھی نہیں آیا کہ میں نے کبھی ایسے لوگوں کو مسلمان سمجھا. رہا پورا فرقہ تو اس کی بات یہ ہے کہ وہ فرقہ تو چھوڑ کے میرے ساتھ جو ہے وہ میرے اسٹوڈنٹس مان کے رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. ان کو تو نہیں میں کہہ سکتا کیونکہ تو سلیب الفطرت تھے. لیکن دیکھ لو تمہارے اوپر کیا نصرت پڑی ہے مولویوں کے ساتھ ان کے فرنٹ مین بننے کی, سے کہ تمہیں ابھی تک توفیق نہیں ہوئی ہے. تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں کہوں, میں تو آلریڈی کہہ رہا ہوں. دیکھ لو تم سے زیادہ سلیب الفطرت لوگ تھے جو اپنے فرقوں کو چھوڑ کے ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ جڑ کے انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ انجینئر صاحب نے لکھ کے دیں. ان کا بھی انجینئر صاحب نے بتایا لعنت بھیجتے ہیں ہم اپنے بزرگوں کے اوپر کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے اور پرنٹ کیے. تو لوگ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور مجھے خوشی ہوگی اگر میرا چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے آپ اس ویڈیو کے بعد اپنی توبہ ریکارڈ کروائے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہے, تو میرے لیے خوشی کی بات ہے. اور میں ہر جگہ آپ لوگوں کا دفاع کروں گا. ہاں لیکن اس کے بعد جو بندیوں یا بھیڑیوں کے مدارس میں آپ لوگ درس دینے نہیں جا سکیں گے, اس کے لیے میں پیشگی معذرت کرتا ہوں. تو اس کی تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اول تو ایسا ہونا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو توفیق ملے, توفیق مل جائے تو اس کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے, اس کے لیے میں پیشگی معذرت کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اس حوالے سے تکلیف پوری زندگی پھر جو اٹھانی پڑے گی کیونکہ پھر میں تو ویڈیو لوں گا اور میں اس کا اتنا ڈورا پیٹوں گا. آپ کو پتا ہے جو ویڈیو میں گود لے لوں, اور اسی طریقے سے پالیٹکس میں جو چیز پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز گود لے لیں, پھر دنیا کا کوئی بندہ نہیں بچتا کہ اس تک وہ بات نہ پہنچے. تو ہم تیار بیٹھے ہیں. آپ نے ڈیمانڈ کی, میں نے آپ کی ڈیمانڈ پوری کر دی. اور رہا فرنٹ مین, اور وہ آپ نے ثابت کیا کہ آپ لوگ فرنٹ مین ہیں, کیونکہ وہ اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ یہ انجینئر صاحب کے, تو میں پھر ان علماء کو اپنے ساتھ لے کے تو اکیڈمی آ جاؤں گا. ان علماء کو جو کہ فرنٹ مین ہو ظاہر ہے, تم تو اپنی بات کرو. فرنٹ مین ہے ہو تو تبھی ان کو ساتھ لے کے آ رہے ہو نا, یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنے ایمان کا اظہار کرو. ہاں جی بھائی ہم آندہ کے بعد ختم نبوت پہ کام کریں گے, اینٹی قادیانی نہیں کریں گے. یہ دھوکہ دینا چھوڑو. اور یہ مجھے اس لیے کرنا پڑا, الحمدللہ ہماری دعوت سے درجنوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا, پوری فیملیز مسلمان ہوئی ہیں. مجھے یہاں اکیڈمی میں مل کے گئے, میں نے آج تک کسی کے ساتھ بٹھا کے ویڈیو نہیں بنائی. ورنہ تم لوگ جو کروڑوں کے چندے کھا رہے ہو, جو ختم نبوت تحریکوں کے نام کے اوپر جو چندے کھانے والے لوگ ہیں, میں ان فرنٹ مینوں کی بات نہیں کر رہا, ان کے مولویوں کی بات کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے کیا کیا گاڑیوں میں پھرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان کا ایک بیٹھا ہوا یو کے میں سہیل بابا, اس کے اسٹوڈنٹ چھوڑ کے الحمدللہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچے. میں نے ان کو کہا, ان کو کہتے ہیں کبھی بھی نہیں تھانوی رسول اللہ چشتی رسول اللہ پہ بول سکتے, یہ کبھی نہیں بول سکتے کیونکہ ان کے چندے لوگ بند کر دیں گے. تو میں نے تو الحمدللہ ثابت کیا کہ احمد بریلوی صاحب نے اس کتاب کی تعریف کی ہے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, سبا سنابل کی, اور اس سے بڑا جھوٹ ایک رسول اللہ کی بارگاہ میں بول, استغفر اللہ و اتوب الیہ, رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا بغیر تحقیق کے. پھر میرے شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو کوٹ کیا, رد کے لیے نہیں, ایکسیپٹ کیا اسے. اور رشید تھانوی نے پوری کتاب چشتی رسول اللہ کے دفاع میں جو ایک کتاب تھی ان کی چشتیہ کی, اس میں باقاعدہ اس کو فوائد السالکین کے واقعے کو ڈیفینڈ کیا, السنت الجلیہ فی الچشتیہ العلیہ کتاب کے اندر. اور اس نے ہر بات کا جواب دیا, اور جو اس نے بونگیاں ماری ہیں میں نے قرآن و سنت سے اس کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا. اگر تمہارے حکیم الامت کا علمی لیول یہ ہے نا تو باقی تو شاہی میں. تو میں تقی عثمانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, اللہ سے ڈر جائیں, آپ نے مرنا ہے. یہ مفتی اعظم پلانٹ ارتھ آپ کو ڈکلیئر کیا, میں یہ آپ کے کوئی کام نہیں آنا اگر آپ نے ختم نبوت کا عقیدہ صحیح نہ بتایا دیوبندی عوام. مفتی منیر صاحب نے تو کافی حد تک اپنا قرض اتار دیا, اگرچہ ابھی کچھ باقی ہے جو باقی تصوف کی باتیں ہیں ان کے اوپر. تو اللہ سے ڈریں, اپنی قبر میں جانا ہے. تو میرا یہ درد جو ہے وہ آپ لوگوں کی آخرت کی فکر میں. ہمارے نزدیک جس طرح عقیدہ توحید امپورٹنٹ ہے, اس طرح ختم نبوت کا عقیدہ بھی امپورٹنٹ ہے. ہم کسی ایسے فرقے کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ایسے بزرگوں کے ماننے والے ہیں. رہی عوام الناس, وہ الحمدللہ حق قبول کر دی, اللہ کا شکر ہے. تو ہم آپ کی آخرت کی فکر میں, آپ بھی ہماری آخرت کی فکر میں رہیں, بالکل رہیں, علمی طریقے سے چیزیں ہائی لائٹ کریں, ہم قبول کریں گے انشاءاللہ تعالی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن خدا کے لیے ان فرقوں سے الگ ہوں اور ڈکے کی چوٹ پہ ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کریں. صرف اینٹی قادیانی کے اوپر اتفاق کریں گے تو پھر آپ قادیانیوں کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے, سیدھی سی بات ہے. پھر آپ کے ساتھ وہی کچھ ہوگا کہ جب آپ بیٹھیں گے تو جواب نہیں دے سکیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے دیکھیں ہمارے جب مناظر یا ڈیبیٹ کرنے والے قادیانیوں کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کس طرح پھر وہ بھیگی بلی بنتے ہیں ان کے سامنے, کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بزرگوں کو کچھ کہا تو پھر ہم ادھر واپس نہیں جا سکیں گے, جواب ہی نہیں دے سکتے, ذلیل ہوتے ہیں. جی تو میرے بھائیوں بہنوں, آپ نے جیسا آگے ویڈیو دیکھی ہے, تو اب آپ سب اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, پھر رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. باقی ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو
कुरान और हदीस पर अमल करके अपने दूसरी बातों पहुँचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।